جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھیں کہ اصل چیز ہمیں نظر آتی ہے جب ہم کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام ہیں، چاہے بعد میں آنے والے دور میں تابعین اور تبع تابعین ہیں۔ جو بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے، ان تمام لوگوں کے اندر کلیئرٹی بہت تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک ٹاپک کور کیا تھا ویژن کا، کہ ویژن مشن گولز کے ساتھ، پھر آپ نے ایک ٹاپک کور کیا تھا کہ پرائرٹی سیٹنگ ہماری صحیح ہونی چاہیے زندگی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ مدرس کے لیے جو ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے جو ہم سیکھتے ہیں، دیٹ از کلیئرٹی آف تھاٹ۔ کیونکہ جب آپ پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جب آپ کو کوئی چیلنجنگ سچویشن ملتی ہے، آپ خود بھی تھکے ہوتے ہیں، آپ کو اپنی سیلف کیئر بھی چاہیے ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ بچے کے چیلنج کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک بچے کے چیلنج کو نہیں ایڈریس کر رہے ہیں، ملٹیپل ہیں۔ کسی بچے کا کوئی ٹیمپرمنٹ ہے، کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہے، کسی کا کوئی چیلنج ہے، کوئی کسی ایریا میں بہت ایکسل کر رہا ہے، کوئی کسی ایریا میں پیچھے ہے۔ تو آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ چاہیے۔ اگر ماں یہاں پر کلیئر نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان ہوں گے تو جب بڑا چیلنج کوئی آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، ان ماؤں نے جب اپنے بچوں کو علم کی طرف وہ لے کے گئیں تو کلیئر تھی نا کہ کیا چاہ رہی ہیں۔ مجھے بہت بڑا چیلنج آج کے دور میں لگتا ہے کہ وی آر ناٹ کلیئر۔ ہم کلیئر نہیں ہوتے، ہم کہہ ایک بات رہے ہوتے ہیں، چاہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم پریشان ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تھاٹس میں کلیئرٹی رکھیں۔ جتنا زیادہ ہم کلیئر ہوں گے مجھے کیا چاہیے آج کے دن میں، آج کے سینیریو میں، اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے کلیئرٹی سے سوچ کر جب ہم کام کرنا شروع کریں گے تو پھر ہم کام کر سکیں گے۔ تو اپنے اندر اس سوچ کی کلیئرٹی لانی ہے۔ اب یہ کیسے آتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ روٹینز آپ کی صحیح ہونی چاہیے۔ جتنی آپ کی اپنی روٹین صحیح ہوں گی آپ زیادہ کلیئر ہوں گی۔ جتنی روٹینز میسڈ اپ ہوں گی آپ کی کلیئرٹی ختم ہوتی جائے گی۔ یعنی کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ آن دا پیپر تو مجھے سب کچھ پتا ہے کہ میں نے کرنا کیسے ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ کوئی ناشتہ کر رہا ہے تو کوئی کھانا کھا رہا ہے، تو کوئی کچھ بول رہا ہے، تو کسی کو کب کہاں جانا ہے، کسی کے ساتھ کب کام کرنا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دیٹ مینس کہ جو آپ نے سوچا ہوا ہے، اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے یا کہیں ڈاکیومنٹ کیا ہوا ہے، تو اب آپ کو کلیئرٹی سے کیا کرنا ہے کام، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ٹرین کیسے کرنا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کلیئر نہیں نہ ہوتے تبھی بچے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اسپیشلی جب وہ ٹین ایج میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ماں کنفیوزڈ ہے، باپ کنفیوزڈ ہے، آپس میں بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو چلو ہم اس طریقے سے ان سے بات منوا لیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، میری بڑی بیٹی مجھے کہتی ہے آپ ایسے کریں کہ اس کو یہ کہیں کہ چوائس نہ دیں، ان سے کہیں کہ یہ کرنا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کال کیا، شاید ہسبینڈ کو کہنا تھا یا بیٹے کو کہنا تھا، تو اگلے نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا واو ویری نائس ٹیکنیک، تو کہتی ہاں دس ٹیکنیک آلویز ورکس۔ تو میں نے کہا اچھا چلو، میں نے کہا مے بی آپ میرے پہ ٹرائی کرو تو پھر پتہ چلے۔ تو دونوں بیٹیوں نے ہنس کے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا وی ہیو یوزڈ اٹ مینی ٹائمز آن یو۔ تو کڈس آر سو اسمارٹ، ان کو طریقے آتے ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے نا کام۔ ہیومن مائنڈ کیسے ورک کرتا ہے، ہمارے بچے اس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلیئرٹی سے سوچ لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ ہمیں اس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں۔ ہم کیونکہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ایک تو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میری چاہت کیا ہے، پھر ہم مقابلے بھی کر رہے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی کمپٹیشن ہمارا چل رہا ہے، اور کس سے چل رہا ہے، فلاں کا بچہ، اس کا بچہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، میرا کیوں نہیں بیٹھتا۔ تو یہ ہمیں اور کنفیوز کرتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بہن بھائی کو کمپیئر نہیں کرنا، تو اب ایک فیملی میں، جیسے میں اپنے گھر کی بات کروں گی، بس ہم میاں بیوی اور 2 بچے ہی ہیں، اور بیٹا بالکل آرام سے بیٹھتا ہی نہیں ہے، بیٹھتی تو یہ بھی آرام سے نہیں ہے، لیکن وہ تو بہت ہی خراب ہے، آئی مین بہت زیادہ وہ کرتا ہے، اور یہ اس کو فالو کرتی ہے، تو وہ ذرا نہیں مانتا، تو میں اسے کہتی ہوں کہ بیٹا بہنا بھی تو ہے نا، دیکھیں ایک دفعہ بلاتی ہے، کیا کیا جائے، اس کو شرمندہ تھوڑا اس کو بتانا بھی تو ہے کہ وہ بھی تو ہے۔ نہیں دیکھیں، اور بھی تو مائیں ہیں نا یہاں، یہ بھی تو کر رہی ہیں نا، آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو جب میں نے مقابلہ کیا؟ اس طرح نہیں مقابلہ کیا جاتا۔
اگر کمپٹیشن ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کمپٹیشن رکھ دیتا کہ جی جنت کے باہر دروازے پہ کمپٹیشن ہوگا اور جو سب سے اچھی نمازیں پڑھ رہا ہے صرف وہی جائے گا، ہر خاندان میں کمپٹیشن ہوگا، جو سب سے اچھی نماز پڑھے گا، اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ اچھی کرے گا، وہ جائے گا. ہم میں سے ہر ایک اپنا پرسنل ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مطابق، ہمارے کانٹیکسٹ میں دیکھ کر ہمارے لیے فیصلہ کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وی فیل سو سیکیور ود اللہ تعالیٰ. مجھے کبھی بھی اپنا نالج شیئر کرتے ہوئے ڈر نہیں ہوتا. میں یہ نہیں سوچتی کہ اچھا نالج شیئر کیا تو ہائی اللہ یہ مجھ سے آگے نکل جائیں گے، یہ زیادہ نمبر لے لیں، بلکہ ہمیں بتا دیا گیا کہ جب آپ شیئر کریں گے تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا. ہم سیکیور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اس سے مقابلہ نہیں کرنا، میرا اس سے مقابلہ نہیں کرنا. مجھے سٹینڈرڈز دے دیے گئے لیکن میں نے اپنا کام کرنا ہے، کیونکہ ہم پیداوار ہیں اس سوسائٹی کی جہاں پہ ہر وقت مقابلے کیے جاتے ہیں. ہم نے بچپن میں یہی دیکھا ہے، ہم نے اسکول کالج میں یہ دیکھا ہے، انوائرمنٹ میں یہ دیکھا ہے. تو مقابلہ کرنا جو ہوتا ہے وہ بچوں کے اندر بڑی بری سینس ڈیولپ کر دیتا ہے، بہن بھائیوں میں جدائیاں ڈال دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ جو ہے کانفلکٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ کو اتنا کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ جسے کوئی انتہا نہیں. اس لیے کہ میں جیسے اپنے بچوں میں مقابلہ نہیں کرتی، لیکن گھر میں بھی سب کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرح سے وہ خوشی خوشی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بچہ ایسا تو یہ ایسا. لیکن آپ کو فوراً فیل ہو جاتا ہے کہ ان کے ایک جملہ بولنے سے میرے اس بچے کے اوپر کیا اثرات آئے. تو کیونکہ ہم عادی ہیں اس چیز کے کہ ہم نے مقابلے کرنے ہیں، تو مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اگر فیل ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بچہ تھوڑا سا ہائپر ہے، تھوڑا سا ٹیکٹائل ہے، تو 2-3 چیزیں دیکھیں. ایک تو یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو جو کہا تھا ایج اپروپریٹ بیہیویئر. 7 ایئر اولڈ بچہ کتنی دیر سٹل بیٹھ سکتا ہے اور اس کے بعد کتنا گھومتا پھرتا ہے، گوگل کر کے پڑھ لیں. اسی طرح پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کن کن جگہوں پہ ہائپر ہو جاتا ہے اور وہاں پہ میری ڈسپلن ٹیکنیکس کون سی ہوتی ہیں، میں اس کو ڈسپلن کیسے کرتی ہوں. اگر میں صحیح طرح ڈسپلن نہیں کر رہی تو وہ پھر وہی کام کرے گا. تیسری چیز جو اسپیشلی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، خاص طور پہ اس کانٹیکس میں جب ہم کلیئر نہیں ہوتے اور ہمیں کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے، تو میں نے کہا نا روٹین اور اسٹرکچرز وہ بنائیں. آپ اس وقت صرف یہ دیکھ لیا کریں کہ اس وقت کا وائٹل بیہیویئر کیا ہے جو مجھے کرنا ہے. یعنی آپ بہت پریشان ہیں، کنفیوزڈ ہیں، ایک بچہ ہے، دوسرا ہے، کسی کے امتحان ہے، کوئی اور چیز ہے، تو آپ یہ سوچا کریں اس وقت کرنے کا کام کیا ہے، رائٹ ناؤ کیا کام کرنا ہے. اور وہ جو رائٹ ناؤ کام کرنا ہے وہ آپ کرتی جائیں، تو آپ دیکھیں گی ڈیورنگ دا ڈے آپ نے بہت سارے وائٹل بیہیویئرز کر لیے ہوں گے وداؤٹ کنفیوژن، اور وہ آپ کے دماغ کو کلیئرٹی دیتا چلا جائے گا. اچھا نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لیتی ہوں. کھانا کھانے کا ٹائم ہے، کھانا کھا لیتے ہیں. کھانے کے ٹائم پہ ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں. ایک بہت بڑی کنفیوژن جو ابھی چل رہی ہے پیرنٹس کی وہ یہ ہے کہ جب ہمارا ٹائم ہوا کرتا تھا ہم اپنے ٹائم کے ساتھ کمپیئر کریں، لیکن یہ بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا جنریشن گیپ بھی ہے. جتنے بھی آپ اسکالرس کو جن کو بھی پڑھے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیار سے ٹیکنیک سے پرنسپل کریں، آپ ڈسپلن کریں بچوں کو، یہ کریں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہے جس کی فیملی میں بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے اور وہ اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے، بٹ آپ پیار سے بھی وہ چیز نہیں امپلیمنٹ کروا رہے، پھر آپ گلٹ میں جا رہے ہیں اچھا مجھے امپلیمنٹ نہیں کروانا آ رہا. تو سم ہاؤ یہ کتنا مطلب، کیونکہ میں نے آپ کی بھی ٹین ایج وہی والی ایج ہے 13 ایئرس کی، اس کے اوپر بہت سارے لیکچر سنے ہیں، بہت سارے، آج بھی وہی صبح سن رہی تھی میں. اس میں یہی ہے کہ آپ ان ٹیکنیکس کو اپلائی کریں پیار سے. اب میرے بیٹے کے ساتھ ایک پرابلم ہوا، میں نے اس کو پیار سے کوئی 1.5 month آرام سے طریقے سے اس کے سارے کانسیکوینسز بھی اس کو جو ہے وہ میں نے سفر کروا دیے، بٹ ایٹ دی اینڈ مجھے اس کو لگانی پڑی. ایک مطلب میں نہیں چاہ رہی تھی، میں بالکل نہیں چاہ رہی تھی، اور میں ڈیلی لیکچر سنتی تھی اس کے اوپر کہ مجھے اس کو مارنا نہیں ہے. سیم یہی والا پرابلم جو تھا وہ میرے بھائی کے بیٹے کے ساتھ ہوا. اس نے پہلے دن ہی لگا دی، اس کا ختم ہو گیا. اس نے day 1 پہ لگا دی اور اس کا ختم ہو گیا. میں پورا 1.5 مہینہ صرف کاؤنسلنگ کرتی رہی، اور وہ مجھے پتا کیا کہتی ہے، مجھے کہتی تم لوگ پیرنٹس آج کل کے بالکل نیچے لگ کے تم لوگ جو وہ پیرنٹنگ کرنا چاہتے ہو، تم بچوں کے نیچے لگے ہوئے ہو، 2 لگاؤ اس کو سیدھا ہو جائے گا. اور کل سے میں اتنے بڑے گلٹ میں ہوں کہ مجھے نہیں کرنا تھا. میں نے اپنے آپ کو یہ کہا ہوا تھا، میں نے کیوں اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کیا، مجھے ایٹ لیسٹ اس کو تھپڑ نہیں مارنے چاہیے تھے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے پنشمنٹ اور ڈسپلن کے فرق کو نہیں سمجھا. پنشمنٹ کا مطلب ہے اذیت دینا اور اذیت دے کر کسی کو روکنا. پنشمنٹ سے نہ تو امیجیٹلی آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بیہیویئر
ٹھیک ہوتا ہے, وہ وقتی طور پہ رک جاتا ہے, لیکن اکثر اوقات بچے بہت سمارٹ ہوتے ہیں, وہ چھپ کے سب کچھ کر لیتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ایکچوئل پرابلم سالونگ نہیں آتی, وہ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے سارے سسٹم کو رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہزارہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جن میں مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف جو ہم نے بات کی ہے کہ پنشمنٹ کی بجائے ڈسپلن کرنا ہے, ڈسپلن کا مطلب پیار نہیں ہوتا. ایک تو جب تک ہمیں ڈسپلن کا میننگ نہیں سمجھ آئے گا ہم اس چیز کو ایڈریس نہیں کر پاتے اور اس کو اپلائی نہیں کر پاتے. ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو فریم ورک دیتے ہیں, دائرہ کار دیتے ہیں. بچہ آپ کے پاس 100 دفعہ بھی آ کے پوچھتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, تو آپ بہت آرام سے کہتے ہیں نو, لیکن نہ اس کو ٹانٹ کرتے ہیں, نہ اس کے ساتھ اریٹیبل ہوتے ہیں, نہ مس بہیو کرتے ہیں. پنشمنٹ یہ تھی کہ تمہارا PS4 بند ہے, بس اب پورا ہفتہ تم نے یہ نہیں اس کو ہاتھ لگانا. ٹھیک ہے, پورا ہفتہ وہ رہا, اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا, لیکن اس نے کوئی اور اس کا آلٹرنیٹ نکال لیا. تو ابھی بھی جب آپ ماریں گی بھی تو اس کے بعد بھی وہ آلٹرنیٹیو نکال لے گا. میں نے اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے ڈسکس کیا, اور وہ باقی اگین کہ وہ اتنا اسمارٹ ہے, مجھے کہتے ہیں ماما جو آپ نے مارا ہے وہ تو 2 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گا, لیکن وہ جو آپ نے پنشمنٹ دی تھی وہ لانگ ٹرم چلے گی. اس نے مجھے یہ آنسر دیا. دیکھیں بچے تو ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے صحیح ٹیکنیک نہ یوز کریں. مجھے وجہ تو نہیں پتا, پورا سیناریو تو نہیں پتا, لیکن یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے نا بیٹوں کے ساتھ نا, فادرز کا ڈسپلن کرنے کا جو ایک سٹائل ہوتا ہے نا وہ بہت افیکٹو ہوتا ہے ٹائمز ایز کمپیئر ٹو مدرس, کیونکہ بچوں کو پتا ہوتا ہے, بیٹوں کو خاص طور پہ, کہ مدر کو مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے. اٹس ویری ایزی فار دم. یور سن پرابلی نوز کہ آپ کا پیٹرن کیا ہے, پیچھے آپ کا یہ پیٹرن چلا ہوا آ رہا ہوگا جو اس نے یوٹیلائز کیا آپ کے اگینسٹ. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں پنشمنٹ یا جو بھی آپ ٹیک اوے کری تھی جو بھی ان سے, اس میں کیا آپ کی کنسسٹنسی ہے, کیا اس کو پتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی یہ اتنی ہی کنسسٹنٹ ہے, بالکل شی سیڈ نو, تو وہ بیہیویئر ایک دم نہیں جاتا, وہ کنسسٹنسی کے بعد جاتا ہے. سو اف اٹ ہیپنز اگین آپ پھر کریں, اور وہ پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ بار بار اسی طرح ہو رہا ہے, آئی ہیو ٹو اسٹاپ سم ویئر. اور ریزن ضرور فائنڈ آؤٹ کریں, یہ بیہیویئر کہاں سے اسٹارٹ ہوا. آسک یور سن بیٹھ کے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں سے ہوا اسٹارٹ, یہ کیوں ہوا ہے, بیکاز اٹس اپسیٹنگ فار می. جیسے کہ تم نے مجھے مجبور کیا, it's upsetting for me, I felt helpless, that's why I did, and I don't want to do this to you. You tell me what will be the most effective way to deal with this, because I love you and I know کہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. So the child knows کہ for my care میرا پیرنٹ کا ہے, اس لیے نہیں کہ I am bad because I did it اور مجھے تھپڑ لگا اس کی وجہ سے. So وہ بچہ اپنے آپ کو برا کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں برا ہوں. وہ شیم اور گلٹ بہت زیادہ وہاں پہ آتی ہے. وہاں شیم اور گلٹ نہیں لانا, وہاں لیکن پروٹیکشن آنی ہے, پروٹیکشن کا فیکٹر آنا ہے کہ my mother cares, that's why she's doing it for me, and that does not mean that I'm a bad child. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی فیملی میں کسی اور نے تھپڑ لگایا, پہلی دفعہ میں وہ ٹھیک ہو گیا, وہ بھی کوئی اور راستے ڈھونڈ رہا ہوگا, کیونکہ نیچر وہی رہتا ہے. آپ بلکہ بچے کو ڈسپلن کریے, ڈسپلن کے ہمیشہ لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں, یعنی کہ آپ صحیح کام کر کے نا کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے غلط فیصلہ کیا. یعنی اف یو ٹک دا رائٹ ڈیسیژن, ریزلٹس کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو آپ کو کنسسٹنٹ پیٹرن سے اس کو لے کر کیری کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھی ان کے اپنے بچے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو ریزلٹ ملیں گے. اچھا, میں اپنے بچے کو ان کی ماضی میں بہت تھکائی کر چکی ہوں, یہ پیرنٹنگ میں کہ اس کو میں نے اچھا بچہ بنانا ہے وہ نا. اب مجھے ہوتا ہے کہ نہیں میں نے بہت زیادہ اس کو کیا. اب وہ مجھے یوں کہتا ہے آگے سے, مجھے کہتا ہے کہ ماما میں اچھا بچہ نہیں ہوں. اگر اس کو میں پیار بھی کروں نا کہ نہیں بیٹا آپ یو آر اے گڈ بوائے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں نو آئی ایم ناٹ اے گڈ بوائے, نو آئی ایم ناٹ اے گڈ بوائے. اب 4-5 روز پہلے کی بات ہے, مجھے کہہ رہا تھا میرا دل چاہتا ہے میں اس گھر سے کہیں چلا جاؤں نا. میرے تو دل کو کچھ ہو گیا, تو مجھے کہتا ہے کہ بس نا میں کہیں چلا جاؤں نا. تو پھر میں نے کہا کیوں بیٹا, تو کہتا ہے بیکاز آئی ایم اے بیڈ بوائے. تو میں نے کہا نہیں بیٹا, who said you are a bad boy? تو کہتا ہے کہ نہیں میں مطلب اس قسم کی وہ باتیں, اس لیے کہ اس کو ابھی بھی آپ وہ ڈسپلن کرنا چاہ رہی ہیں نا, اور آپ کمپیریزن کر رہی ہیں, تو وہ چیزیں آپ کو چھوڑنی ہوں گی. 7.5 سال کا بچہ ہر وقت اس کو کیا مصروفیت ایک ماں ایک گھر کی 4 دیواری میں دے سکتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. وہ تھوڑی دیر بعد ہی کہتا ہے کہ نہیں میں تو جاؤں گا, میں نے نیچے جانا ہے. ایک تو کہ مینٹل اسپیس آپ کے پاس ہونی چاہیے, فزیکل اسپیس سے نہیں اتنا فرق پڑتا, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ, میری جیسے اب گرینڈ ڈاٹر ہے نا, جب وہ میرے ساتھ کھیلتی ہے نا تو میں ہر 15 منٹ کے بعد اس کی ایکٹیویٹی چینج کرتی ہوں.
اب اس کو کیا دینا. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. لان میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں اس کو کہتی ہوں اچھا پتے توڑو, پتے توڑ کے لائی, تھوڑی دیر پتے توڑ یا مجھے پتا ہے اس نے 10 منٹ میں بور ہو جانا ہے پتوں سے بھی. پھر میں اس کو کہتی ہوں چلو ان پتوں کی لائن بناتے ہیں, پتوں کی لائن بنانی شروع کی. پھر مجھے یاد آتا ہے اچھا باسکٹ لے آتے, چلو پتوں کو باسکٹ میں ڈالتے ہیں. میں آرام سے وہیں بیٹھی ہوئی ہوں اور وہ وہیں پہ بیٹھ کر وہ یہ کام کر رہی ہے. اب اس کی مدر بھی یہی کرتی ہیں, وہ پاٹس پڑے تو انہوں نے پاٹ پہ چلو پینٹ کرتے ہیں. اب وہ پینٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن 15 منٹ بعد پھر اس کو کچھ اور چاہیے, چاہے پیپر چاہیے پینٹ کے لیے, یا سٹوری بک سنتے سنتے بھی 15 منٹ میں اس نے بور ہو جانا ہے, پھر اس کو کچھ اور چاہیے کہ اب مجھے کچھ اور کرائیں. انگیج, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ہمیں کوئی بڑے کام نہیں کرنے ہوتے. میری دوست ہے, مجھے یاد ہے چند سال پہلے اس کے بچے چھوٹے تھے, کہتی میں تھوڑا نیپ لے رہی تھی تو وہ بچے اتنا اریٹیٹ کر رہے, ان کی ایج ڈفرینس آپس میں ہارڈلی 2 ایئر تھا. تو شی سیڈ کہ میں نے ریڈ لوبیا اور جو وائٹ لوبیا اس کو مکس کیا اور اس کا پائل بنایا اور دونوں کو ایک ایک الگ وہ دیا اور کہا کہ تم نے ریڈ نکالنے ہیں, تم نے وائٹ نکالنے ہیں. اینڈ شی سیڈ سکون ہو گیا. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں بنا دیا نا تو ہمیں یہ کیپیسٹی دے دی ہے, تو ہم اپنی کیپیسٹی کو, کون سے لون کے نئے پرنٹ آ رہے ہیں, سردیوں میں کیا ہو رہا ہے, گرمی میں کیا ہو رہا ہے, ریسیپیز کون سی آ رہی ہیں, گھر کی ڈیکورم کا کیا کرنا ہے, رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہیں, ان سے زیادہ صرف پیرنٹنگ پہ لگا دیں, وہاں پہ بتا دیں میری بس ہوگی. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر بعد تھک کے کہتے ہیں یہ لو فون, لیکن جب آپ ان کو یہ پتا چلے گا کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں یہ نہیں ملنا, پھر وہ ٹھیک ہوں گے.